قابل محترم معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگ، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی ماحول پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اہل سنت و جماعت کے عظیم و قدیم قانون اور دستور کے مطابق ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا جناب پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور عالی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور جھوم کر کے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک اور مرتبہ مچل کر درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آئیے معمول کے مطابق ایک کلام کے 2-3 شعر آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں، ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے،
جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ ہاں تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ بول کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے۔ یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دو، یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دو، ہم نے آپ کو پا کر، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے۔ ہاں ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے۔ بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ ہاں جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ انما انا بشر مثلکم کے پردے میں، ہاں انما انا بشر مثلکم کے پردے میں، رب نے اپنے جلووں کا وہ آئینہ سجایا ہے۔ ہاں رب نے اپنے جلووں کا وہ آئینہ سجایا ہے۔ بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے۔ ہاں جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ کل آپ حضرات نے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زندگی کی کچھ حالات سماعت کیے تھے۔ مزید آج میں اپنی گفتگو کو اس طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے دنیا کا یہ اصول ہے کہ بندہ جب کچھ کام کرتا ہے، کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، شام کو اس بندے کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ پورا دن جب وہ محنت کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج پورا دن پتھر اٹھائے یا آج پورا دن کچھ کام کیا، تو شام کا جب وقت قریب ہونے کو ہوتا ہے تو ایک اطمینان سا دل پہ گزرتا ہے
کہ شام ہو جائے گی تو آج کے دن کی اجرت مل جائے گی، اور پورا دن محنت کر کے وہ تھک گیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بندہ اجرت کو پا لیتا ہے، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پیسے وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کی آدھی تھکان یوں ہی اتر جاتی ہے۔ پھر گھر جانے کے بعد بڑے سکون سے، اطمینان سے وہ رات گزارتا ہے، پھر دوسرے دن کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تبلیغ کے حوالے سے حکم کر دیا کہ اے نبی، اب اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی کریں میرے محبوب، اور لوگوں کے بیچ میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کریں۔ آپ نے سیرت رسول میں سماعت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے جب اسلام کی حقانیت کو میرے آقا پیش کرتے تھے تو بسا اوقات ایسا ہوا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب حضور لوگوں کے بیچ میں اسلام کی تبلیغ پہنچاتے، اسلام کی حقانیت پہنچاتے، کبھی میرے نبی کو جھوٹا کہا گیا، کبھی میرے آقا کے اوپر جادوگر ہونے کے الزامات ڈالے گئے، کبھی کیا کہا گیا، کبھی کیا کہا گیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ بند نہ فرمائی، اسلام کی تبلیغ کو ختم نہ کر دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ میں بیان تو کر رہا ہوں لوگوں کے بیچ میں، اسلام پیش تو کرتا ہوں، لیکن کوئی ہے میری ماننے والا نہیں، لوگ مجھے ہٹا دیتے ہیں اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے دور کر دیتے ہیں، گلیوں میں میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، بازاروں میں مجھے جو ہے طرح طرح کے الزامات ڈال کر کے پکارا جاتا ہے۔ آقا نے دعوت اسلام کو عام کرنا بند نہ کیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین دیا تھا اور دے کر کے کہا تھا محبوب جاؤ لوگوں کے بیچ میں اسلام کی تبلیغ عام کرو، وہ رب یہ سارے حالات سے میرا رب آگاہ تھا، اور رب کو پتا تھا کہ میرا محبوب جب طائف میں جا رہا ہے تو اس کے اوپر کبھی پتھر برسائے جا رہے ہیں، جب بازار میں جا رہا ہے تو اس کے راستوں میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، لوگ اس کو تانا زنی کر کے کبھی کبھی اپنے بازاروں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حبیب خاص ہے، رب کے محبوب ہے کہ اس دعوت کو دینے سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ جتنا لوگ نبی کو الزامات ڈال کر کے لوگ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کے قریب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے پیارے محبوب، آپ کو محبوب سبحانی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں میں جاتے تھے، لوگ آپ کو تانا دیتے تھے، حضور کے دل کو تکلیف تو پہنچتی تھی، بسا اوقات ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لوگوں نے میٹنگیں کی، لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کرنے کی ٹھان لی، اور باقاعدہ بائیکاٹ کیا بھی گیا، لیکن حضور کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ نے کبھی بھی اسلام کی تبلیغ کرنے سے گریز نہ کیا، ہمیشہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں رہے۔ ہوا ایسا مکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا دوبھر کر دیا، حضور کو ستایا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے، لوگ جھنڈ کے جھنڈ آ کر کے، جماعتوں کی جماعتیں آ کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان تھک جاتا ہے، لوگوں کو سمجھا کر کے، لوگوں کے بیچ میں اپنی باتوں کو منوا کر کے تھک جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر لوگوں کو دعوت دی، دن بھر لوگوں سے کہا اے لوگوں آؤ میرے دین کے قریب آ جاؤ، جس دن کو میں لے کر کے تمہارے بیچ میں آیا ہوں وہی دین حق ہے، وہی حقانیت کا راستہ ہے، وہی رب کا دین ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اے لوگوں اللہ کے دین کے قریب ہو جاؤ۔ پورا دن گیا لیکن ایک بھی مسلمان نہ ہوا، ایک نے بھی اللہ کے دین کو قبول نہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جماعتیں آ کر کے دین قبول کرے، اور اب ایسا ہوا کہ پورے دن میں کوئی مسلمان نہ ہوا، دل پہ ٹھیس پہنچی، دل پہ تکلیف پہنچی۔ اب تکلیف ہوئی نا تو حضور کو جب تکلیف ہوتی ہے نا تو حضور کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آقا کو اس کی کوئی غم پہنچاتا ہے تو حضور کو اس کی تکلیف بعد میں ہوتی ہے، بعد میں پہنچتی ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے، رب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آقا تکلیف سے نڈھال ہوئے،
مطلب یہ کہ پورا دن تبلیغ کی، پورا دن اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، کوئی مسلمان نہ ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے رات میں گھر میں سوئے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب کو اس کی خدمت کا صلہ دوں۔ اس نے جو تکلیف برداشت کی ہے مکہ میں رہ کر کے، مدینہ میں رہ کر کے، جو تکلیفیں برداشت کی ہے اور دن بھر اس طریقے سے محنتیں کر کر کے، تھکے ہارے آ کر کے گھر میں سوئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو انعام یہ دیا کہ محبوب خاص کو اپنے پاس بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مالا مال کروایا۔ کب کی بات بتا رہا ہوں؟ معراج کے وقت کی بات۔ معراج کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اب وہ ایسا وقت تھا، ایسی گھڑی تھی، حضور تھکے ہوئے سوئے، اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل نے آقا علیہ السلام کو ادب کے تقاضوں کے ساتھ جگایا اور جگا کر کے حضور علیہ السلام کو براق پہ سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے۔ وہاں حضور علیہ السلام نے نمازیں جو پڑھانی تھی نماز پڑھائی، تمام انبیاء کی جماعت فرمائی، اور وہاں سے تقریریں ہوئی، تمام نبیوں نے تقریر کی۔ بعد سب سے آخر میں آقا علیہ السلام نے تقریر کی۔ پھر وہاں سے سفر آگے بڑھا، براق کا سفر ہوا۔ براق ایک سواری کا نام ہے، معراج کا وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں، براق ایسی سواری ہے کہ اس کا ایک قدم زمین پہ ہوتا تو دوسرا قدم جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں ہوتا تھا۔ یہ براق کے سفر کا عالم تھا، پلک جھپکنے کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا تھا۔ وہ جب یہاں سے لے کر کے آگے بڑھا اور آسمانوں کا سفر کیا، آسمان سے اور بالا تر گئے، بلکہ یہاں تک پہنچے کہ سدرۃ المنتہی کا مقام آیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جس کا مقام ہے، جو وہاں رہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام آیا۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں تک میری حد تھی۔ کیا کہا؟ یہاں تک میری حد تھی، اب میں آگے نہیں جاؤں گا۔ اگر آگے گیا، ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر فرمایا۔ آگے سفر فرمانے سے پہلے حضور خود فرماتے ہیں کہ جب ارادہ کر رہے تھے کہ میں آگے بڑھوں تو اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو دیکھا کہ جو حسین و جمیل چہرے والا ہے، بڑی خوبصورت آنکھیں بھی ہے، چہرہ بھی حسین ہے، اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے قریب آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے آگے کا سفر فرمانے سے پہلے آپ اپنے قدم مبارکہ کو میرے کاندھوں پہ رکھے اور پھر وہاں سے آگے سفر کریں، آپ آگے جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ اس جوان کے کاندھوں کے اوپر اپنے مبارک قدم رکھے اور پھر وہاں سے آگے بڑھے، آگے رب کے قریب گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، رب کا دیدار کیا، رب سے بات چیت کی۔ اب سنو، رب سے بات چیت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب ذرا بتا تو صحیح، مجھے یہاں بلایا، میں ایک منزل کو دیکھا، ایک جگہ کا مشاہدہ کیا، میں نے سب کچھ دیکھا، لیکن کئی باتیں عجیب نظر آئی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی، اے رب ذرا بتا تو صحیح کہ جب جبرائیل نے ساتھ چھوڑا، بعد میں نے ایک جوان کا سامنا ہوا، وہ جوان نے مجھے کہا کہ تم میرے کاندھوں پہ اپنے قدموں کو رکھ کر کے آگے کا سفر کرو، وہ جوان کون تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب سنو، وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ وہ جوان تمہاری ہی نسل سے 5ویں صدی کے اندر تمہاری ہی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ دین اسلام کی پوزیشن یہ ہو گئی ہوگی کہ دین بالکل گرنے لگا ہوگا، ایسے عالم کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا اور ہو کر کے گرے ہوئے اسلام کو آگے بڑھائے گا، کوئی اور نہیں، وہی ذات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ذات، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ جو معراج کے وقت کے اندر بھی حضور جب آسمانوں کا سفر کیے، میرے آقا نے وہ سفر فرمایا، اس وقت اللہ کے رسول کے قریب آئے اور آ کر کے کہا کہ میرے کاندھوں پر اپنے مبارک قدموں کو رکھو۔ آپ نے سنائے تقریر کے اندر کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی، غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان
حضور کے قدموں کے نشان تھے، یہ وہی نشان تھے جو معراج کی رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم حضور غوث الاعظم کی ذات کے اوپر، اور یہاں سے ہمیں غوث پاک کا منصب، آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں بتاؤں، ایک دن ایسا ہوا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، لوگوں کو تقریر کر رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے۔ غوث پاک جب ابتدا کی نا، شروعات سے آپ نے کل سنا کہ مولا کائنات کے صدقے میں اور حضور مولا علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے حکم فرمایا کہ بیٹے عبد القادر تقریر کرو۔ آپ نے تقریر کی شروعات کی تو کرم یہ ہوا، پہلے چند لوگ تھے، آہستہ آہستہ بڑھ گئے، گھر سے باہر آئے، چوک میں آئے، مسجد میں آئے، عیدگاہ میں آئے، اس طریقے سے بڑھ گئے ہزاروں کی تعداد میں، یہاں تک کہ 70 ہزار کا مجمع غوث الاعظم پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ مولانا کی تقریر میں اتنا مجمع جمع ہونے لگا۔ اب ادھر غوث پاک تقریر کر رہے تھے، قریب میں راستہ تھا، حضور غوث الاعظم تقریر فرما رہے تھے اور قریب میں راستہ تھا، وہاں سے اس راستے سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ آپ کی تقریر کو سن کر کے وہ یہودی سائیڈ میں بیٹھ گیا، وہ تقریر سننے لگا۔ اب ہوا ایسا کہ اسی تقریر کے اندر عنوان غوث پاک کا معراج کا تھا، ٹاپک معراج کے اوپر تھا، اور فرما رہے تھے غوث پاک لوگوں سے کہ میرے آقا کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ یہاں سے آسمانوں کا سفر کیے اور سفر کر کے وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر وہاں سے آگے کا سفر کیا، یہاں تک کہ رب کا دیدار کیا، پھر آئے، پھر گئے، 9 مرتبہ آئے گئے۔ اب یہ تقریر غوث پاک فرما رہے تھے، یہودی نے سنا اور سن کر کے اندر سے اپنے آپ سے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہاں سے دریائے دجلہ پہ جائیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، آئیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، یہاں سے دریا تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے صرف اتنے وقت کے اندر کہ گھر سے نکلے، زنجیر ہل رہی تھی، زنجیر کا ہلنا مکمل نہیں ہوا تھا، سفر کر کے آ گئے، ایک معمولی سے وقت کے اندر اتنا بڑا سفر کر لیا۔ وہ انکار کر بیٹھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے وہ چلا گیا۔ کون تھا؟ یہودی تھا، اس نے انکار کیا اپنے آپ سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان اپنے نبی کے حوالے سے یہ عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ یہودی سیدھا اپنے گھر پہ گیا، گھر پہ جانے کے بعد جب جا رہا تھا نا، بازار کے اندر گیا، بازار آیا اور اس نے ایک مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر کے اپنے گھر پہ لے گیا، جا کر کے اہل خانہ اپنی اہلیہ کو دے دیا کہ اس مچھلی کو بناؤ۔ وہ اس مچھلی کو بنانے میں اس نے کہا کہ میں ایک کام کر رہی ہوں، یہ کام مکمل ہو جائے فوراً اس کو بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا تم مچھلی بنا کے رکھنا، میں بھی دریا میں جا کر کے وہاں جا کر غسل کر کے آتا ہوں۔ کون ہے؟ شخص یہودی ہے، کہتا ہے تم یہ کام کرو، میں بھی نہا کر کے آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ گیا دریا کے، دریا میں گیا۔ بات کیا تھی کہ غوث الاعظم نبی کا معراج بتا رہے تھے، نبی کی معراج بتا رہے تھے، معراج کے بارے میں بتا رہے تھے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا ان باتوں سے سبق لینے کی کوشش کریں کہ حضور کے بارے میں کبھی بھی ذہن کے اندر ایسے خیال نہ لائے، ایسی باتیں نہ لانی چاہیے جو اسلامی عقیدے اور شریعت کے خلاف ہو۔ اگر ہمیں ہمارے علماء، ہمارے مقررین کہے کہ ہاں چند ساعتوں کے اندر یا 1 ساعت کے اندر آسمانوں کا سفر کیا، تو وہاں پہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آسمان کا سفر کر لے۔ آج لوگ چاند پہ جانے میں پریشان ہوتے، اتنی سہولتوں کے بعد بڑی مشکل سے پہنچتے، اور جب سہولتیں ختم ہو جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، حضور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں عام لوگ نہیں کر سکتے، عام لوگوں کی بات الگ ہے، اللہ والوں کی باتیں الگ ہوتی ہے۔ اس بات کو گاٹھ باندھ کر کے اپنے دل کے اندر بٹھا لے، نبی کے حوالے سے کبھی کوئی بدحواسی یا کچھ بھی پھیلانے کی کوشش کرے تو کبھی ہمیں تسلیم نہیں کرنی۔ میں کہہ رہا تھا غوث پاک بیان کر رہے تھے معراج کے حوالے سے، یہودی نے سنا، انکار کر دیا، گھر پہ گیا اور پھر وہاں سے ہو کر کے دریا میں گیا۔ اب دریا میں پہنچا، وہاں جا کر کے وہ قریب میں اس نے کپڑے نکالے، اور نکالنے کے بعد اندر گیا، سمندر میں گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ سمندر کے اندر کی دنیا الگ ہے۔ چلا گیا اور جانے کے بعد پھر جب باہر آیا تو پھر وہ یہودی مرد تھا، گیا تب مرد تھا، آیا تب مرد نہیں تھا، باہر نکلا تو مرد نہیں تھا، باہر نکلا تو اس کی شکل بدل گئی تھی، وہ تبدیل ہو گئی تھی اس کی شکل، اور وہ عورت بن چکا تھا۔ کہتے ہیں عورت بن چکا تھا، عورت کے جو اعضاء ہوتے وہ اس کے اعضاء ہو گئے۔ وہ اپنے آپ پہ حیران ہو رہا ہے، اپنے آپ میں حیران ہو رہا ہے، پانی سے منہ اب سر باہر نکال کر کے دیکھا کہ دنیا تو بالکل الگ نظر آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے،
کوئی انسان ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے دریا کے قریب آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ آنے والا شخص کوئی عام نظر نہیں آتا, کوئی بادشاہ کا شہزادہ لگتا ہے, بادشاہ کا بیٹا لگتا ہے. اب وہ اپنے آپ میں حیران ہے کہ یار میں عورت کیسے بن گیا, میرے اعضا عورت کے اعضا کیسے ہو گئے. وہ اس نے کپڑے اس کے تھے, اس نے جب اس جگہ پہ دیکھا تو کپڑے غائب تھے, وہاں تھے نہیں, دنیا بدل گئی تھی بالکل. اس نے اندر ہی سے آواز لگائی کہ او شہزادے, کپڑے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے. جلدی وہ گیا گھر پہ اور اس شہزادے نے جو کچھ بھی کپڑے تھے یا لے کر کے آیا اس کو دے دیے, اس عورت کو دے دیے, وہ یہودی کو دے دیا, اور اس نے کپڑے پہنے باہر نکلا. بادشاہ کا جو شہزادہ تھا نا, اس نے کہا چلو, چونکہ حسین ہو چکا تھا, خوبصورت ہو گئی تھی, اب یہ مرد نہ رہا تھا, عورت بن گئی تھی. اب اس کو لے کر کے بادشاہ اپنے دربار میں گیا, اپنے باپ سے اجازت لی اور پھر اسی عورت سے نکاح کیا. کس نے؟ وہ بادشاہ کے بیٹے نے اسی عورت سے نکاح کیا. کئی بچے بھی ہوئے, کئی بچے ہوئے. پھر برسوں کے بعد یہی عورت, برسوں کے بعد اس کے دل نے چاہا چلو قریب میں دریا ہے, وہاں جا کر کے نہا لیتا ہوں, نہا لیتی ہوں. وہاں گیا اور جانے کے بعد کپڑے نکال کر کے دریا میں گیا. پھر کیا ہوا, اب چند بچوں کی ماں ہو چکی ہے, کئی بچے پیدا ہو گئے ہیں, اور کہتی ہے کہ گئی دریا پہ, وہ کپڑے نکال کے پانی میں گئی. اب پانی میں جانے کے بعد پھر پانی سے جب باہر آ گئے, پھر دنیا الگ. پھر اس نے کیا دیکھا, یہ تو بالکل الگ ہو گیا. اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ جہاں پہ وہ کپڑے پہلے اتار کے گیا تھا وہیں پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ یار میرا اس کا جسم بھی بدل گیا, پہلے عورت بن کر کے دریا میں گیا تھا, باہر نکلا تو وہ عورت رہا, مرد ہو گیا. پھر کیا ہوا, باہر نکل کر کے جلدی جلدی کپڑے پہنا, اور کپڑے پہننے کے بعد سیدھا اپنا گھر جو یاد آیا, اسے گھر پہنچا. جا کر کے دیکھا کہ اس کی بیوی ہے, ابھی مچھلی کو کاٹ رہی ہے, ابھی مچھلی کو بنانے کی تیاری کر رہی ہے. وہ حیران ہے, بات کرے تو کس کے سامنے کرے, بتائے تو کس کو بتائے کہ یہ اتنی بڑی دنیا کو میں مکمل کر کے, اتنی بڑی زندگی کو پار کر کے آ رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آیا اس کی, اپنے آپ میں حیران تو ہے. اب مچھلی جلدی جلدی پکانے کو کہا, جلدی پکائی, کہا کہ مچھلی کو چھوڑو, پہلے ہمیں اس جگہ پہ جانا ہے, اس جگہ پہ جانا ہے جہاں مسلمانوں کے مرشد, مسلمانوں کے پیر بیان کر رہے تھے. اب اپنی عورت کو لے کر کے یہ بندہ چلا اپنے گھر سے. دیکھا غوث اعظم کی محفل جمی ہوئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں. کچھ لوگوں کے اوپر دیوانگی چھائی ہوئی ہے, کئی لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. غوث پاک کی محفل کا یہ اصول تھا, یاد رکھیں. غوث اعظم جب بیان کرتے تھے نا, تو لوگوں کے اندر ایسی دیوانگی طاری ہو جاتی, لوگ ایسے پوزیشن میں ہو جاتے کہ خدا کی یاد میں اپنے آپ کو بھول جاتے. کبھی کبھی کپڑے پھاڑ دیتے, کبھی کبھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے. مطلب کہ وہ ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا یہ اصول رہا. اگر کوئی گناہگار ہوتا تو فوراً توبہ کرتا, کوئی کافر بیٹھ جاتا محفل میں تو فوراً اپنے ایمان, اپنے دین سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا. یہ پوزیشن تھی. اب وہ یہودی آیا اپنی بیوی کو لے کر کے, اور پھر کہتے ہیں کہ آ کر کے اس نے, غوث اعظم ابھی اسی ٹاپک پہ تھے, کس پہ؟ سفر معراج کے اوپر, اسی ٹاپک پہ تھے غوث اعظم. یہ محفل ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. سائیڈ سے غوث پاک کے قریب ہوتا گیا, کہا کہ اے مرشد, اے مسلمانوں کے شہنشاہ, سنو سنو, تم نے جو فرمایا میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے. تو یہ غوث پاک کی محفل کا عالم تھا. پہلے یہ تھا کہ میں نے کہا نا کہ 2 سال تک ایک بندے کو صرف بیان کرتے رہے, ایک بندے کے سامنے تقریر کرتے رہے, لیکن پھر اللہ نے وہ شان عطا کی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں, اور ایسے ایسے یہودی جو معراج کے منکر تھے, اور پھر اللہ نے وہ اسباب پیدا کیے, وہ یہودی کو باقاعدہ اس کو ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ اس نے سارا منظر اپنی زندگی میں جو ہے ملاحظہ کر لیا. غوث پاک کے دربار میں آیا اور کلمہ پڑھ کر کے وہ بندہ بھی مسلمان ہوتا ہوا نظر آیا. اس طریقے سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کی ایک سے ایک باتیں کتابوں میں لکھا ہے. غوث اعظم رضی اللہ مولا عنہ اپنے معمول کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے نام کے پیچھے ایک لقب آپ کا لگتا ہے محی الدین. مطلب کہ محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا, دین کو زندہ کرنے والا. یہ کیسے آپ کا لقب پڑا؟ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے.
ایک جگہ کے اوپر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو ضعیف ہو چکا ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے، بڑی مشکل سے وہ بیٹھا ہے، اس نے اپنے بڑھاپے کے انداز کے اندر آہستگی کے ساتھ غوث پاک جب نکلے نا تو اس بوڑھے شخص نے آپ کو سلام کیا، غوث اعظم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ وہ قریب بیٹھ گئے غوث اعظم، اور قریب بیٹھے تو خود دیکھ کر کے حیران ہو گئے غوث پاک اس بوڑھے آدمی کو دیکھتے کہ جب آپ قریب گئے نا تو آہستہ آہستہ اس بوڑھا جو آدمی تھا اس کے بڑھاپے کے اندر اچانک تبدیلی آئی کہ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ جوان ہونے لگا۔ خود غوث پاک بھی حیران ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ بوڑھا تھا، ضعیفی کی پوزیشن میں تھا، اچانک اس کے اندر جان کیسے آ گئی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن پھر جب وہ بندہ جوان ہو گیا، بالکل شبابی کے عالم کے اندر ہو گیا، تو وہ جوان کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، میں اے عبد القادر، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا دین ہوں، اور میں ضعیف ہو چکا تھا، میں بوڑھا ہو چکا تھا، قریب تھا کہ میں گر جاؤں۔ اے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھانے کے لیے تم کو غوث اعظم بنا کر کے بھیج دیا ہے، تم کو غوث وقت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے جلدی میں مسجد میں آیا، میں مسجد کے اندر جیسے داخل ہوا نا تو ایک شخص نے کہا، مجھے عبد القادر کہہ کر کے نہیں پکارا، مجھے شاہ جیلا یا مولانا کہہ کر کے یا اور کوئی نام سے نہیں، مجھے کہہ کر کے پکارنے لگا، محی الدین۔ دیکھو اے لوگوں، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ محی الدین ہے، یعنی کہ آنے والا شخص اللہ کے دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس وقت سے آپ کو محی الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے کتابوں میں لکھا ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عیسائی شخص جو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تھا، عیسائی مذہب کا جو ہے فالوور تھا، وہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں اور آ کر کے آپ کے قدموں میں گرا، آپ کا ہاتھ کو بوسہ لیا اور آپ سے کہنے لگا، حضور مجھے بھی اسلام کے دامن میں لے لیجئے، مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا لیجئے۔ بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو صحیح، اچانک زندگی کے اندر اپنے دین کو بدلنے کا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ اچانک یہ زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ وہ خود کہتا ہے، عیسائی جو شخص تب بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں سچے بندے کی تلاش میں تھا، میں اچھے بندے کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا انسان جو لوگوں کو حق بات بتائے، لوگوں تک حقانیت پہنچائے اور لوگوں کو بد باتوں سے دور کرے، لوگوں کو گمراہیت سے دور کرے، لوگوں کو گناہ کے دلدل سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف لے جائے، ایسے بندے کے تلاش میں تھا، کوئی نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر پہ جا کر کے سو گیا۔ وہ عیسائی کہتا ہے، میں اپنے گھر پہ جا کر کے سو گیا، اب اسی پوزیشن کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر ہمارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائی۔ میرے خواب میں میرے نبی آئے اور آ کر کے فرمانے لگے، او میرے ماننے والے، تو حق انسان کی تلاش میں چلا جا، بغداد کے اندر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، ان کے پاس چلا جا۔ حضور غوث الاعظم کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں بتا دیا تھا، ان کا ایسا حلیہ ہوگا، ان کے قریب چلا جا اور ان کے دن میں شامل ہو جا۔ جب ان کے دن میں شامل ہو جائے گا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ عیسائی کہتا ہے، اس کے بعد بغداد آیا، غوث پاک کا ایڈریس پوچھا، ان کے قریب گیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ غوث وقت ہے، یہ غوث زمانہ ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے، لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر کے راہ راست کی طرف لا رہے ہیں۔ کئی جماعتیں آپ کی طرف آتی، کبھی یہودیوں کی جماعتیں، کبھی عیسائیوں کی جماعتیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی، حضور غوث الاعظم رضی اللہ مولا عنہ کے پاس آ کر کے باقاعدہ جو ہے مسلمان ہوتی ہوئی نظر آتی۔ میں زمانہ ماضی قریب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا ہلاکو خان جو تھا، جس نے بغداد معلّہ کو تباہ کیا تھا اور مسلمانوں کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ
مسلمانوں کی اس نے کھوپڑیوں سے ایک عمارت بنائی تھی، اور کہتے ہیں کہ اسی عمارت کے اوپر وہ ہلاکو خان اس عمارت کے اوپر ایک ایسی جگہ بنائی تھی، اور اس جگہ پہ جا کر کے وہ شراب پیتا تھا اور اپنے اوپر ناز کرتا تھا کہ میں نے اسلام کو تباہ کر دیا، مسلمانوں کو برباد کر دیا اور اسلام کو اس دنیا سے مٹا دیا۔ یہ اپنے اوپر ناز کرتا تھا، اپنے اوپر گھمنڈ کرتا تھا۔ لیکن اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسے جتنا ڈباؤ گے اتنا یہ ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام ہمیشہ ابھرتا رہا، اسلام ہمیشہ بلند کرتا ہوا نظر آیا، اور ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی دین کا مددگار آیا۔ دین کو اٹھانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آپ دیکھیں حالات ایسے ہو گئے کہ چاروں طرف کفر ہی کفر نظر آ رہا تھا، حالات ایسے جو ہے پیچیدہ ہو گئے کہ چاروں طرف گمراہی ہی گمراہی، چاروں طرف جو ہے جادوگری ہی جادوگری نظر آ رہی تھی۔ ایس عالم کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر، ہندوستان کی زمین پر اجمیر معلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی کو بھیجا، اور حضور خواجہ خواجگان نے دین کی ایسی تبلیغ فرمائی کہ آپ نے چند سالوں کے اندر صرف 45 یا 47 سال کے اندر حضور شیخ معین الدین حضور شیخ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو کسی ریسرچ کرنے والے نے یہ ریسرچ کر کے بتا دیا، معین الدین ہندوستان میں جب آئے تھے تو کفر ہی کفر نظر آتا تھا۔ چند سالوں کے اندر اس مرد قلندر نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ بلند ہوا ہے۔ آج لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے، منصوبے بناتے، کبھی اسرائیل کی شکل میں فلسطین پہ حملہ، کبھی کس کی شکل میں کس پہ حملہ، کبھی ایمانداروں کے ایمان پہ جو ہے حملہ، کبھی عقیدوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر یزیدی پیدا ہو جاتے ہیں، کفار اپنے طریقے سے اسلام اور مسلمانوں پہ حملے تو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام ایسا مذہب ہے جس کو اللہ نے باقی عطا کیا، بقا عطا کی ہے۔ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب ہے، اسلام کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہلاکو خان نے اتنا بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے عمارتیں تعمیر کی، اسی عمارت کے اندر جا کر کے وہ شراب پیتا تھا۔ ایسا ظلم، آج کا ظلم کچھ نہیں ہے۔ خدا کے ماننے والوں پر، خدا کے دین کو پھیلانے والوں پر ہر زمانے کے اندر ظلم ہوا ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ آج ایک معمولی سا کوئی میسج آ جائے ہمارے موبائل کے اندر کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لینا، تیار کر لینا، 3 دن کے بعد یہ ہونے والا ہے، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار اب تو یہ ہوگا، اب تو مسلمانوں کو ایسا ہوگا، کیا ہوگا۔ یاد رکھیں میرے پیارے، جس مذہب سے میرا آپ کا ہمارا تعلق ہے نا، وہ مذہب کوئی معمولی مذہب نہیں ہے۔ یہ اس مذہب کے ماننے والے ہماری ہی تو جماعت تھی جو بدر کے میدان میں صرف 300 تھے یا 313 تھے، سامنے کتنا بڑا لشکر تھا، 1000 کا لشکر جرار تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس جنگ کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں کتابوں کے اندر، جیتا کون؟ 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور 1000 کو شکست دی۔ تو 313 ایسے تھے کہ کوئی پوزیشن ایسی تھی کہ لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں تھی، کوئی ٹوٹا ہوا خنجر لے کر گیا، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر گیا، لکڑیاں لے کر کے گئے، جسم کے اوپر پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، یہ حالت تھی مسلمانوں۔ لیکن پھر بھی اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ خود فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین مذہب صرف مذہب اسلام ہے۔ اس دین کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، اس دین اپنے آپ کو جو ہے انعام والا جانے، اپنے آپ کو قسمت والا سمجھے کہ ہم نے تو کوئی مشقتیں برداشت نہیں کی نا، ہم نے تو کوئی تکلیف برداشت نہیں کری، ہم نے تو کچھ نہیں کی، محنت بھی نہیں کری،
ہماری تو پوزیشن یہ تھی، پیدا ہوئے ہمارے والد صاحب یا گھر کا کوئی فرد مسجد سے مؤذن کو یا مسجد سے امام صاحب کو یا کسی بھی مولانا کو لے کر کے آئے، وہی عالم نے، وہی مولوی نے، وہی مولانا نے ہمارے کانوں میں آ کر کے یہ صدا دی، مبارک ہو پیدا ہونے والے بچے، تو کوئی عام نہیں پیدا ہوا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کا نوکر بن کے پیدا ہوا۔ ہم نے تو کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہم نے تو کسی سے جنگ بھی نہیں کی دین کے بارے میں، ہم نے تو اس مذہب کے بارے میں کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ آپ مطالعہ کریں، ایک سے ایک باتیں ذہن میں آ رہی ہے، چونکہ مجھے پیران پیر کو آپ تک پہنچانا ہے۔ مطالعہ کریں کتابوں کا، حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا مطالعہ کریں، الگ الگ مذہبوں کے پنڈتوں کے اور مذہب کے بڑے بڑے دانشوروں کے پاس جا گئے، کس لیے کہ حق بتانے والا کوئی مل جائے، حق راہ بتانے والا کوئی مل جائے۔ کچھ نہ ملا، آخر میں ایک قافلے کے اندر چلے گئے، قافلے والوں نے آپ کو خرید لیا اور قافلے والوں نے آپ کو مدینہ کی بازار میں بیچ دیا۔ کس کو؟ سلمان فارسی کو مدینہ کے بازار میں بیچ دیا۔ ان کو تلاش تھی کہ مجھے کوئی حق راہ بتانے والا مل جائے، اور کئی پیشن گوئیاں ہو چکی تھی کہ سلمان فارسی کو بتا دیا گیا تھا تم جاؤ، کوئی ایسا ہے، وقت آ گیا ہے، ان قریب اس دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی رونما ہونے والی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد ساری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دے گی، ساری دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گی۔ حضرت سلمان فارسی ڈھونڈتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے، اور آ کر کے کچھ نشانیاں تھی، 3 نشانیاں تھی، آقا کے مہر نبوت کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے، اور جو ہے تحفے کے حوالے سے، یہ تینوں نشانیوں کو چیک کیا، ایسا ہی پایا اور عرض کی کہ کوئی معجزہ بتا دے۔ آقا نے کہہ دیا اپنی چادر کو ہٹا کر کے، سلمان دیکھو یہ نشانی جس معجزے کے بارے میں تم نے پڑھا تھا یا سنا تھا، یا یہ معجزہ کم ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مسلمان ہو گئے، اسلام کو قبول کیا۔ مطلب یہ کہ یہ مذہب ہمیشہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ لوگ ظلم کرے، مسجدیں گرا دے، ہاں درگاہوں پہ کچھ بھی کرے، کچھ بگڑنے والا نہیں۔ ایسے عالم کے اندر ہمارا، میرا، آپ کا رویہ اور ہمارا کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اس مطابق لے کر کے چلے جیسے ہمارے اسلاف چلے۔ حضور غوث العظم، ان کے ہوتے ہوئے غریب نواز، ان کے ہوتے ہوئے حضور سید امام احمد رضا، جو انہوں نے طریقہ کار ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے طریقہ کار کو، اپنی زندگی کے معاملات کو ایسے گزارنا ہے۔ میں کہہ رہا تھا بغداد کے اندر ہلاکوں نے ظلم کیا، مٹا دیا مسلمانوں کو، اب یہ سمجھنے لگا کہ اب اسلام مٹ جائے گا، لیکن ہوا ایسا کہ اسی ہلاکو خان کا پوتا الغو خان، جس کا نام بتایا جاتا ہے یا بلغو خان بتایا جاتا ہے، اسی ہلاکو خان کا پوتا ایک دن ایک لشکر تیار کیا، اس نے ایک لشکر، ایک بڑی فوج تیار کی۔ کس لیے؟ کہا کہ بغداد سے تو اسلام چلا گیا، اب ہم جائیں گے مکہ کی طرف، ہم جائیں گے مکہ شریف کی طرف، وہاں جا کر کے وہاں سے بھی اسلام کو نابود کر دیں گے، وہاں سے بھی اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اب اس کا ارادہ کیا تھا؟ مکہ میں جانا اور کعبے کو ڈھانا اور مسلمانوں کو مٹانا، اس کی نیت تھی۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر سنا تھا کہ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کئی دجال آئے جنہوں نے کعبے کو گرانے کی کوشش کی، کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی، بالخصوص ابرہہ نامی بادشاہ جس نے گرانے کی کوشش کی، لیکن کعبہ کسی انسان کا گھر نہیں تھا، وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اس کعبے کی حفاظت کی۔ اب دیکھیں یہ ہلاکو خان کا پوتا الغو یا بلغو خان، یہ کس ارادے سے جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے مکہ کو گرا دوں اور مسلمانوں کو وہاں سے ختم کر دوں، عرب سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں تاکہ دنیا سے اسلام مٹ جائے۔ اب چلتے چلتے الگ الگ منزلیں پار کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہے، اچانک رات آئی تو اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا لشکر یہاں ٹھہرا دیا جائے، لشکر کو آگے نہ بڑھایا جائے، حکم دیا اس نے کہ لشکر کو یہیں پہ رکا دیا جائے، آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اب اس کے کہنے کے مطابق لشکر نے پڑاؤ کیا، رات ہوئی، آدھی رات چلی گئی نا، آدھی رات سے بھی زیادہ کا ایک دن گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ نماز کا جب وقت ہوا، فجر کا یا کسی اور نماز کا وقت ہوا، تو اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی تو یہ کافر تھا اور اپنے پوزیشن میں یہ غصے میں آ گیا، ہلاکو خان کا پوتا غصے میں آ گیا، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ یہ آواز تو مسلمانوں کی اذان کیا آ رہی ہے، اس آواز کے بعد تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کے رب کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے۔
اس کے سپاہیوں کو اس نے کہا کہ جلدی تلاش کرو، دیکھو کون ہے۔ ارے ہم نے تو بغداد سے اور اطراف سے مٹا دیا مسلمانوں کو، آج کہاں سے مسلمان آ گئے ہمارے سامنے؟ اور یہ آوازیں جو آ رہی ہے، اس کے سپاہی ڈھونڈتے 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 پہنچے، چند لوگوں کو دیکھا کہ چند مسلمان ہیں، 15 کی تعداد یا 20 کی تعداد ہے، ان کے اندر ایک درویش ہے، ایک فقیر ہے جو اپنے انداز کے اندر مسلمانوں کو کے سامنے بیان کر رہے، مسلمانوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو اور اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کر رہے۔ ابھی ہلاکو خان کے پوتے کے آدمیوں نے دیکھا اور آ کر کے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تمہارا سوال کرنے کا مطلب؟ کہا کہ مجھے اپنے سردار نے بھیجا ہے۔ کہا کون ہے تمہارا سردار؟ مسلمانوں کو جو فقیر تھے، درویش تھے، انہوں نے پوچھا کون ہے تمہارا سردار، کون ہے تمہارا آقا؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہم کو؟ کہا نہیں۔ کہا کہ ہمارا لشکر ارغو خان ہے، ہمارے سپہ سالار ارغو خان ہے۔ کہا کہ وہ کون؟ کہا کہ ہلاکو خان کے پوتے۔ کہا اچھا اس کے آدمی ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے سردار نے تم کو مدعو کیا ہے، تم کو بلایا ہے۔ کیا کہا؟ ہمارے سردار نے تم کو بلایا ہے۔ مسلمانوں کے جو یہ امیر تھے، یہ فقیر کے درویشی عالم کے اندر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ یہ گئے اور ہلاکو خان کے پوتے کے سامنے اور جا کر کے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم تو اللہ کی بندگی کر رہے تھے۔ کہا زمین میری، ہماری زمین، اور ہماری زمین کے اوپر تم اس طرح بدعات پھیلا رہے ہو؟ کہا کہ زمین تیری نہیں ہے، اس زمین کا مالک اللہ ہے، آسمانوں کا مالک اللہ ہے۔ کہا کون اللہ؟ کہا جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ بزرگ تشریف لائے تھے نا، تب یہ ہلاکو خان کا پوتا، اس کے ہاتھ میں کتا تھا اور اس کتے کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلا رہا تھا، اس کتے کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ان سے بحث کی، بزرگ سے بحث کی، کہا کہ نہیں کوئی خدا نہیں، بلکہ یہ زمین ہماری ہے، تم عبادت نہیں کر سکتے۔ کہا کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے۔ کہا کہ رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، کون اللہ؟ بزرگ فرمانے لگے کہ تجھ جیسا ظالم بادشاہ جو سلطنت کے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا بادشاہ بن چکا ہے، لیکن دیکھ میرے رب کی یہ حکمت ہے کہ تو ظالم ہو کر بھی اس کے بندے، اس کی مخلوق کو، یعنی کتے کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلا رہا ہے۔ یہ سبب بنانے والی ذات کوئی اور نہیں، میرے اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ جملے اس بزرگ نے ہلاکو خان کے پوتے کے سامنے کہے نا، تو وہ پوتا محو تعجب ہوا، اپنے آپے سے باہر ہوا، اپنے اندر کی حالت بدلی، کہا کہ رب کی حقانیت بتاؤ۔ انہوں نے اسلام پیش کیا، رب کی حقانیت پیش کی، نبی کے بارے میں گفتگو کی۔ اس نے کہا اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہو کر کے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر کے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اب اس کی جو فوج تھی نا، وہ 200 500 1000 2000 نہیں تھے، کہتے ہیں کہ 90,000 کی فوج کو لے کر کے کعبہ ڈھانے کے لیے نکلا تھا۔ 90,000 کی لشکر جرار کو لے کر کے یہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا۔ ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے گیا تھا۔ ادھر جو شیخ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، جن کا نام حضرت سید شیخ شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ انہوں نے ایسا اسلام ان کے سامنے پیش کیا، اس ظالم کے سامنے، کہ اس نے آپ کے رویے کو دیکھ کر کے، آپ کی گفتگو کو دیکھ کر کے وہ اسلام کے دامن میں آیا، اور پورا لشکر، ایک دو نہیں 90,000 لوگوں نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسلام کو قبول کیا۔ وہ سب کے سب مشرف کا اسلام ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے نیت تھی کعبہ کو ڈھائیں گے، کعبہ کو ڈھائیں گے، لیکن پھر اب نیت کے اندر تبدیلی آ گئی۔ کہا کہ اب کعبہ کو گرانے نہیں، بلکہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر کے کعبے کا طواف کریں گے، ہم وہاں جا کر کے کعبے کا طواف کریں گے۔ یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے حضرت شیخ سید شرف الدین پیارے، وہ کوئی اور نہیں، جس پیرانے پیر کا میں اور آپ تذکرہ پڑھتے ہیں، اسی غوث الاعظم کے خاندان کا ایک فرد کا نام شرف الدین ہے، اسی غوث اعظم کے خاندان کے فرد کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام کو اللہ نے ایسے ایسے طریقوں سے آگے بڑھایا ہے کہ رب اگر چاہے تو کافروں سے بھی دین کی تبلیغ لے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس عالم کے اندر، اس پوزیشن کے اندر یہ کرنا ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اگرچہ وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ یا میرا رحمت پیدا ہو سلام شمع ناز میں ہدایت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع ناز میں ایک میرا ہی رحمت میدان والا ہی شاہ کی ساری رحمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع نظر میں ہدایت پہلا ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا اور سلام شمع نظر میں ہدایت پہلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. آج کی محفل جناب حنیف بھائی سوڈا اور اللہ رکھا بھائی ساٹھی جو قریبی میں رہتے ہیں، جن کی طرف سے روزانہ جو محفل کے بعد چائے وغیرہ آتی تھی وہ آتی ہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی بھی. اور آج بھی انہوں نے اپنے مرحومین کی سارے ثواب کے لیے اور بالخصوص حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل کو منعقد کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ان کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کا شہر مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے یا الہی قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے الہی دکھا دے ہم سبوں کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہی ہمیں با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے میرے مولا حضرت خواجہ پیا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے یا اللہ تبارک و تعالی جو محفل سے جائے گئی جو بھی نعت منقبت حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف جو بھی درس و بیان ہوا پڑھنے سننے سنانے میں اگر کوئی لفظ شعبن معنی خطا ہوئی وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اس کا ثواب اب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں نظر کر دے قبول فرما لے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے قبول فرما لے ان کے وسیلے سے جو نام دیا اکرام کے ارواحوں تک پہنچاتے قبول فرما لے تمام صحابہ اکرام کی روح تک پہنچاتے قبول فرما لے تمام تابعین تابعین کے ارواحوں تک پہنچاتے قبول فرما لے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئے ہیں آنے والے ہیں جو بھی دنیا میں موجود ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کے ارواحوں تک پہنچاتے ہیں قبول فرما لے بالخصوص محفل پاک کا ثواب پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں قبول فرما لے یا اللہ جنہوں نے آج کی محفل کو سجایا ہے ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین مولا تعالی دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے سبوں کے ارواحوں تک پہنچاتے ہیں قبول فرما لے ہم تمام کے مرحومین کے ارواحوں تک پہنچاتے ہیں قبول فرما لے یا اللہ محفل پاک کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما چاشنی عطا فرما اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما تیرا قرب عطا فرما تیرے محبوب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما مسلمانوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما بالخصوص مولا تعالی ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے نام لیوا موجود ہے سبوں کی تو غیب سے حفاظت فرما اہل ہند کے مسلمانوں کے غیب سے حفاظت فرما تجھے فرد کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے دے انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے دے انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے ہمیں سبندہ بنا میرے مولا ہمیں سبندہ بنا میرے مولا گناہوں کی عادت میرے مولا مجھے دیکھ انسان بنا میرے مولا جنہوں نے کہا ہے تمہاروں کا مجھ سے جنہوں نے کہا ہے تمہاروں کا مجھ سے جنہوں نے کہا مجھ سے جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا گناہوں کی
چھڑا میرے مولا ہمیں کہیں ساتھ بنا میرے مولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد